بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت کے نو منتخب وزیر اعظم نریندر مودی نے مسلسل تیسری بار وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ بھارت کی صدر نے نریندر مودی سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب حلف برداری بھارتی ایوان صدر میں ہوئی، جس میں نو منتخب ارکان اسمبلی اور مہمان شریک تھے۔ تقریب میں بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ اور کئی ممالک کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ نریندر مودی جواہر لال نہرو کے بعد تیسری مدت کا عہدہ سنبھالنے والے دوسرے بھارتی وزیر اعظم ہیں۔ اسرائیل کی صہیونی فوج نے فلسطین میں نصارت کیمپ پر وحشیانہ بمباری کر دی، جس میں 200 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے اپنے 4 یرغمالیوں کو بازیاب کروانے کے لیے نصارت کیمپ کو خون میں نہلا دیا۔ قابض افواج امداد دینے کے بہانے کیمپ میں داخل ہوئی اور لوگوں کو بدترین قتل عام کا نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 210 فلسطینی شہید ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق شہداء میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس کے علاوہ 400 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ہسپتال میں لاشوں اور زخمیوں کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ OIC کی نصارت کیمپ پر اسرائیلی بمباری کی شدید مذمت، تحقیقات کا مطالبہ۔ OIC کی جانب سے نصارت کیمپ پر اسرائیلی حملے میں 200 سے زائد فلسطینیوں کی شہادت کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ OIC کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی قابض فوج فلسطینیوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ غزہ میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی انسانی حقوق کے قوانین کے تحت اسرائیل کا احتساب ہونا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے نصارت کیمپ پر حملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی عدالت انصاف، اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور عالمی برادری غزہ میں اسرائیلی جنگی جرائم کی روک تھام کے لیے آگے بند باندھے۔ حزب اللہ کا صہیونیوں کو دندان شکن جواب۔ بھرپور جوابی حملوں کے بعد ہر طرف آگ پھیل گئی۔ صہیونی فوج کے ٹھکانوں اور مقبوضہ فلسطین کے شمال میں صہیونی بستیوں پر لبنان کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے دندان شکن جوابی حملوں نے علاقے کو صہیونیوں کے لیے جہنم میں تبدیل کر دیا۔ لبنان کی نیوز رپورٹ کے مطابق حزب اللہ لبنان کے بھرپور جوابی حملوں کے نتیجے میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں وسیع پیمانے پر آگ پھیل گئی۔ صہیونی آباد کاروں میں خوف و وحشت اور اضطراب پیدا کر دیا۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا کا کہنا تھا کہ مقبوضہ علاقوں میں صہیونی آبادیوں میں وسیع آتش زدگی کی وجہ سے فائر بریگیڈ کی ٹیموں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نیٹو نے ریڈ لائن پار کر لی۔ آسٹریا کی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ نیٹو نے یوکرین کو روس پر حملہ کرنے کے لیے اپنے ہتھیار استعمال کرنے کی اجازت دے کر ریڈ لائن پار کر لی ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق ایک انٹرویو میں کہا کہ نیٹو کے کئی رکن ممالک نے حالیہ ہفتوں میں روس کے خلاف سرحد پار حملوں کے لیے اپنے تیار کردہ ہتھیاروں کے استعمال کی کھل کر حمایت کی ہے، جو اگرچہ محدود پیمانے پر ہے، لیکن اس کے باوجود ان ممالک کا اصرار ہے کہ وہ اب بھی اس جنگ کے فریق نہیں ہیں۔ ان ممالک کا موقف ہے کہ وہ صرف خرکیف کے علاقے میں روس کے دباؤ کو روکنے کے لیے یوکرین کی مدد کر رہے ہیں۔ ایران میں 6 امیدواروں کو صدارتی انتخابات لڑنے کی اجازت۔ احمدی نژاد پھر آؤ۔ ایران کی گارڈین کونسل نے اتوار کو 6 امیدواروں کو 28 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ سابق صدر محمود احمدی نژاد کو پھر اجازت نہ مل سکی۔ واضح ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی 19 مئی کو ہیلی کاپٹر حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ سوار وزیر خارجہ سمیت دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ تہران سے خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر محمود احمدی نژاد کو ایک بار پھر صدارتی انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔ فلسطین کے ہزاروں حامیوں نے وائٹ ہاؤس کو گھیرے میں لے لیا۔ فلسطین کے ہزاروں حامی مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کو گھیرے میں لے کر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق 8 جون ہفتے کے روز تقریباً 30,000 مظاہرین نے وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا اور فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کے لیے حمایت پر سخت تنقید کی۔ مظاہرین کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ فلسطین کے حامیوں نے سرخ لباس پہن کر احتجاج کیا۔ انہوں نے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور
پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر یہ نعرے درج تھے کہ غزہ کا محاصرہ اب ختم کرو، آزاد فلسطین اور اسرائیل کو امریکی فوجی فنڈنگ ختم کرو۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی چینی صدر سے ملاقات۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان اہم ملاقات پاکستان کے اعلیٰ سطح کے ایک وفد کے بیجنگ دورے کے اختتام پر ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک تصویر میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو چین کے صدر شی جن پنگ سے مصافحہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ کیا رہے کہ چین کے دورے میں پاکستانی وفد اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمیت وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر بھی شامل تھے۔ بلوچستان میں پی ٹی آئی قیادت کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج۔ تفصیلات کے مطابق کوئٹہ کے تھانہ لیویز بوستان دفعہ کی مدیت میں تحریک انصاف کے رہنما شہریار افریدی، خاتون رہنما شندانہ گلزار، حلیم عادل شیخ سمیت دیگر کے خلاف پرچہ کاٹا گیا۔ ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بوستان کے علاقے میں بغیر اجازت جلسہ کیا اور شرکاء کو ریاست کے خلاف بغاوت پر اکسایا۔ سعودی حکومت نے ضوابط کی خلاف ورزی پر بغیر اجازت حاصل کیے حج ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچنے والے 3 لاکھ عازمین کو مقدس شہر سے باہر نکال دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس دنیا بھر سے 18 لاکھ سے زائد فرزندگان توحید نے حج کی سعادت حاصل کی تھی اور رواں برس یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ متوقع ہے۔ اس لیے سعودی حکومت نے بھیڑ سے بچنے، ہجوم کو قابو میں رکھنے اور آسانی کے ساتھ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے کچھ اصول و ضوابط واضح کیے تھے، جن میں سے ایک حج کے لیے این او سی کا حصول تھا۔ اس حصول و ضوابط کی خلاف ورزی پر سعودی سیکیورٹی فورسز نے 3 لاکھ سے زائد غیر مجاز عازمین حج کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا۔ اسی طرح گردن توڑ بخار کی ویکسین بھی نہ لگوانے والے سینکڑوں حاجیوں کے اجازت نامے بھی منسوخ کر دیے گئے۔ لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر دھماکہ، کیپٹن سمیت 7 جوان شہید۔ خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر دیسی ساختہ بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں پاک فوج کے 26 سالہ کیپٹن سمیت 7 جوان شہید ہو گئے۔ جنوبی کوریا کا شمالی کورین غباروں کا جواب لاؤڈ سپیکر نشریات سے دینے کا فیصلہ۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے جنوبی کوریا میں کچرے سے بھرے غبارے بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول اور سرحدی علاقوں میں پہلے دن اور پھر رات بھر کچرے سے بھرے غبارے دیکھے گئے۔ ان غباروں سے تنگ آ کر جنوبی کوریا کی قومی سلامتی کونسل نے جوابی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ قومی سلامتی کونسل کا کہنا تھا کہ 9 جون کو شمالی کوریا کی طرف لاؤڈ سپیکر سے نشریات شروع کی جائے گی اور یہ اقدام شمالی کوریا کے صدر کم جونگ اور ان کی حکومت کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ غزہ میں قتل عام، کولمبیا نے اسرائیل کو کوئلے کی فراہمی روک دی۔ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام پر کولمبیا نے اسرائیل کو کوئلے کی فراہمی معطل کر دی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کولمبیا کے صدر نے ہفتے کے روز اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت اسرائیل کو کوئلے کی فراہمی معطل کرنے جا رہی ہے۔ صدر کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو کوئلے کی فراہمی اس وقت تک معطل رہے گی جب تک غزہ میں قتل عام رک نہیں جاتا۔ کولمبین حکام کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو کوئلے کی فراہمی کی بندش چند دن میں باضابطہ طور پر شروع ہو جائے گی۔ عازمین حج کی سہولت کے لیے الیکٹرک اسکوٹر کے خصوصی ٹریک تیار۔ سعودی عرب میں عازمین حج کی سہولت کے لیے الیکٹرک اسکوٹر کے لیے خصوصی ٹریک بنا دیے گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹس کے مطابق عازمین کے آنے اور جانے کے لیے 1.2 کلومیٹر کے 3 ٹریک بنائے گئے ہیں۔ پہلا موٹر سائیکل ٹریک مزدلفہ اور مینا کے درمیان ہے، جبکہ دوسرا جمرات پل جانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تیسرا ٹریک جمرات جانے والے ٹریک پر قائم ہے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کو رعایت دینے سے انکار۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے کے درمیان اگلے قرض پروگرام کے حوالے سے متعدد تجاویز پر اختلاف برقرار ہے۔ آئی ایم ایف کا سابق فاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر اصرار ہے، جبکہ وزارت خزانہ کا موقف ہے کہ
سابق فاٹا کی ترقی کے لیے 1 سال کی ٹیکس چھوٹ ضروری ہے۔ سابق فاٹا کو درآمدی مشینری انکم ٹیکس پر چھوٹ دینا ضروری ہے۔ پاکستان اور IMF کا ایکسپورٹرز پر انکم ٹیکس بڑھانے پر اتفاق ہوا، جس کے تحت ایکسپورٹرز پر عائد انکم ٹیکس کی شرح بڑھائی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔